اس کے لیے میرے دوستوں اپنی ذمہ داری کا احساس اور اپنے حصے کا کام کرنا. دیکھو سنو، میں ایک اصول اللہ کا بتا رہا ہوں. دنیا اللہ کو مبغوض ہے. دنیا اللہ کو، بولو مبغوض تو سمجھ رہے علماء بیٹھے نا. دنیا اللہ کو مبغوض ہے، کوئی شک نہیں. مجھے بتاؤ مبغوض میں مشغول اللہ کو محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا اللہ کو مبغوض ہے، اور مبغوض میں عزت کے جذبے اور مبغوض میں آگے بڑھنے کے جذبے. مجھے بتاؤ مبغوض میں مشغول اللہ کو محبوب؟ دین اللہ کو محبوب ہے، دین اللہ کو. اور جو دین اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی رضا ہے نا، وَرَضِيتُ لَكُمْ الاسلام دینا. رضا اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. دین اللہ کو محبوب ہے، اللہ راضی ہے. اور جو اللہ کے محبوب میں مشغول ہو جاوے وہ یقیناً اللہ کے دربار میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء میں امام ہونے کی وجہ، تمام انبیاء میں امام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی کیا بات ہے بھائی، آپ نبیوں کے امام. وجہ کہ آپ کو جو ذہنی اور قلبی اور جسمانی اذیتوں سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کا خود کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس قدر مجاہدہ برداشت نہیں کرنا پڑا. تو آپ کی قربانی سب سے زیادہ، آپ کا تھکنا سب سے زیادہ، آپ کی اذیتیں سب سے زیادہ، تو مقام بھی آپ کا. میرے نبی نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. انا اول من یحرک باب الجنت یوم القیامہ، میں ہوں جو قیامت میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، بجاؤں گا. پھر آگے میرے نبی کا فرمان ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں. اور آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَمُحَرِّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ أُمَّتِي، اور کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ. انا اول من یحرک، میں ہوں وہ سب سے پہلا جو یحرک، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، بجاؤں گا. فرمایا علی تو سنے گا وہ کیا خوبصورت اور دل ربا آواز ہو. تو آپ کی قربانی سب سے زیادہ، تو آپ کا مقام بھی. ابوبکر صدیق کی قربانی سب سے زیادہ، صحابہ کرام کے امام ہے نا بھائی، امام صاحب ہے ابوبکر صدیق. ہم اس اعتبار سے سوچے تو صحیح، سیدنا ابوبکر صدیق کون ہے؟ امام صاحب ہے، امام الانبیاء کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا مقام، امت کی سب سے عظیم ہستی. تو بھائی کیوں کہ سب سے زیادہ قربانی ان کی. اس لیے اللہ کا دوسرا اصول یہ ہے، سنو، جو جتنا بوجھ لے گا اللہ اس سے اتنا کام لیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جتنا کیا لے گا بوجھ، جو جتنا بوجھ لے گا اللہ اس سے اتنا. سیدنا ابوبکر صدیق نے سب سے زیادہ بوجھ لیا اور نگاہ اللہ پر رکھی، نگاہ اللہ پر رکھی. بیٹیوں کو لگایا، بیٹے کو لگایا، خاندان کو لگایا، نسلوں کو لگایا. تھکے کھپے، آپ دیکھو تو صحیح، کتابیں موجود ہے ان کی زندگی پر. الحمدللہ بخاری مسلم صحیح ستہ میں کتنی روایت ان کی واقعات زندگی پر ہے. سب سے زیادہ بوجھ لیا تو اللہ نے سب سے زیادہ ان سے کام لیا، اور سب سے زیادہ جب انہوں نے کام کیا تو اللہ نے سب سے بڑا مقام بھی ان کو. لہذا روایات میں یہ بات تو ملتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے اللہ اس کو یہ عزت اور اجازت دیں گے کہ بھائی تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہر ایمان والے کے لیے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاوے کہ جس دروازے سے تم چاہو اندر داخل ہو جاؤ. لیکن یہ عزت کہ جب یہ داخلے کے لیے دروازے کے قریب آوے اور ایک دروازے سے اندر جانے لگے تو دوسرا دروازہ پکار کر کہے کہ نہیں 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 وہاں سے نہیں، آپ مجھ میں سے اندر آؤ. اور جب دوسرے کے قریب بڑھے تو تیسرے سے آواز آئے کہ نہیں یہ مجھ میں سے آ جائیے گا، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ تو اندر داخل ہوں گے نا. تو یہ عزت اور شرافت کہ آپ کے قدم مجھ پر پڑے اور مجھ سے آپ کا دخول و داخلہ ہو، یہ عزت مجھے ملنی چاہیے. جب تیسرے پر پہنچیں گی تو چوتھا پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھوں دروازے نام لے کر یہ شخصیت کا پکاریں گے. یہ عزت صرف اور صرف اللہ رب العزت نے حضور کے مصلی کے وارث اور امام الانبیاء کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
مسجد نبوی کے امام صاحب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھی. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو جو امام جتنا بوجھ لے اور جو عالم جتنا بوجھ لے اللہ اس سے اتنا کام لیں گے, اور جو جتنا کام کرے اللہ اس کے مقام کو اتنا بلند فرماؤ. اس کے لیے میرے دوستو آخری بات میں آپ کو بول رہا ہوں, دنیا سے اللہ ناراض ہے. دنیا اللہ کا ایسا پروجیکٹ ہے, بنائے تو ضرور ہے لیکن بنانے کے بعد کہا کہ میں اس کو توڑ دوں گا, یہ ٹیمپروری ہے. اذا الشمس کورت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ تمام اس قسم کی آیتیں, الحاقہ ما الحاقہ القارعہ ما القارعہ, یہ سارا مضمون کہہ رہا ہے کہ اللہ اس دنیا کو توڑ ڈالیں گے, اللہ اس دنیا کو توڑیں گے, پھوڑ دیں گے. تو دنیا اللہ نے بنایا, خوش ہو کر نہیں بنایا, خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا, خوش ہو کر نہیں بنایا, خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا. اور جس کو دیا خوش ہو کر نہیں دیا. یہ بات طے شدہ ہے نا, اللہ خوش ہو کر دنیا نہیں دیتے, اللہ خوش ہو کر ہدایت دیتے. خوش ہو کر نہیں بنایا, خوش ہو کر نہیں دیا, بنا کر خوش نہیں ہے, اور بنانے کے بعد یہ بھی کہا کہ اس کو توڑ دوں گا. تو سوچو تو صحیح, وہ دنیا جس کو خوش ہو کر نہیں بنایا, بنا کر راضی نہیں ہے, خوش ہو کر نہیں دیتے, اور جس کو دیا اس سے اس نسبت پر خوش نہیں ہے, اور یہ بھی کہا کہ اس کو توڑ دوں گا. تو اس دنیا کو جس کو ٹیمپروری طور پر دیا ہے اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا دیا. دنیا خوبصورت ہے نا, دیکھو اسٹیل کے روڈز دیکھو, کھڑکیاں دیکھو, دروازے دیکھو, فریم دیکھو, کپڑے دیکھو, سہولتیں دیکھو, پھل پھول دیکھو, نعمتیں دیکھو, ہاں شہوت کے اسباب دیکھو, ہے کہ نہیں؟ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ رنگ روغن دیکھو, پھوارے دیکھو, کہ اللہ گاڑیاں دیکھو کہ نگاہیں رک جاتی. تو مجھے بتاؤ جس دنیا کو اللہ نے خوش ہو کر نہیں بنایا وہ دنیا اتنی خوبصورت ہے, تو وہ جنت خوش ہو کر بنایا, خوش کرنے کے لیے بنایا اور ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا. وہ جنت میرے بزرگوں کو اندازہ لگاؤ کیسی حسین اور کیسی خوبصورت ہو. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے لیے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. حدیث کی کتاب ہے, عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ادنا جنتی جب کھانے بیٹھے گا اس سے دسترخوان پر 300 سونے کے کٹورے آئیں گے. 300. ہمارے ٹفن میں کتنی نعمتیں ہوتی ہے جو محلے سے آتا ہے حافظ صاحب؟ ایک آدھی نعمت ہوگی نا, چاول ہوگا تو ایک آدھ روٹی ہوگی, ایک آدھ سالن ہوگا, بہت بہت ہوا تو کچھ چکنا ہوئے گا, اور کسی کی شادی ہو تو کتنی نعمتیں پکا لے گا بیچارہ, ہے نا؟ تو میرے دوستو میرے نبی نے فرمایا, ادنا جنتی کا حال میرے نبی سنا رہے ہیں. اور عبداللہ بن عباس مفسر قرآن راوی ہیں, فرماتے اس کے دسترخوان پر 300 سونے کے کٹورے آئیں گے, فائبر کے, اسٹیل کے, سمجھے نا, نہیں سونے کے. اور فرمایا ایک کٹورے میں کھانے کی جو نعمت ہوگی وہ دوسرے میں نہیں ہوگی. ارے بیک وقت یہ غریب جنت کا جو کروڑوں سال جہنم میں رہ کر ضعف ایمان کی بنا پر, ایمان ہے ضعف ایمان پر, پھر اللہ نے اس کو یہاں پر بھیج دیا تو پھر اس پر یہ جنت میں گیا, اس کو اتنا ملے گا. تو جو میرے نبی کی غم کو غم بنائے اور میرے نبی کے کام کو کام بنائے اور میرے نبی کی طرح محلوں میں علاقوں میں چلے پھرے اور خود جہاں تک جا سکتا ہے جاوے, ورنہ جانے والا عملہ تیار کرے, جس سے جڑے دین کے لیے جڑے, جس سے دوستی کرے اس کو اللہ اس کے رسول سے قریب کرنے کے لیے کرے, اللہ کے لیے ہونٹ سکھائے, اللہ کے لیے پیٹ دکھائے, اللہ کے لیے جسم کو تھکائے, اللہ کے لیے پیدل چلے, اور انسانیت کے نبی کی غم کو غم بنا کر اور نبی کے درد کو درد بنا کر اور نبی کی محنت کو محنت بنا کر فارغ ہو تو رکعتوں کی نیت باندھے, وقت ملے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے, وقت ملے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاوے, اپنی دنیا کی تقاضوں کو مختصر کرے اور غم کو آگے کرے, کام کو آگے کرے, فکر کو آگے کرے. جو ایسی جان, ایسا مال, ایسا وقت اور ایسی صلاحیتیں لگا کر یہ دنیا سے رخصت ہوگا, اللہ اس کو کلمے پر خاتمہ دیں گے. تو مجھے بتاؤ ایسے عزت دار شرفاء جو اللہ کے دین پر تھک کر کھپ کر اور لٹ کر اور لٹا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں, میرے بزرگوں کو بتاؤ اللہ ان کو کیسی جنت سے نوازے گا, کیسے عزتوں سے نوازے گا. ارے کپڑوں میں عزتیں نہیں ہیں, اللہ کہہ دے تو میرا تھا, اللہ کہہ دے تو میرا کر کر آیا, حضور کہہ دے تو میرا تھا اور تو میرا کر کر آیا, اور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر فرما دے. میں نے ایک بڑے عالم سے سنا جو جنہوں نے زندگی بھر حدیثیں پڑھائی ہے, ان سے میں نے سنا امت کا عابد طبقہ جب آگے بڑھے گا
فرشتے آگے بڑھیں گے، آب کوثر پلائیں گے۔ امت کا داعی طبقہ جب بڑھے گا، حضور انہیں اپنے قریب بلا کر اپنے ہاتھوں سے آب کوثر فرمائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ، فرشتوں کے ہاتھوں سے پینا یہ عزت کا بڑا راستہ ہے۔ امام الانبیاء کے ہاتھوں سے، امام الانبیاء بلاوے بھائی ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پیش فرما دے۔ امام الانبیاء کے ہاتھوں سے آب کوثر ملے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، انس بن مالک کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پوچھا تھا، فرماتے جب مجھے دھونا پڑتا اسے میں چولہے میں ڈال دیتا، یہ دسترخوان جلتا نہیں تھا۔ ارے بھائی جلتا کیوں نہ ہے؟ کہنے لگے اس پر میرے نبی نے ہاتھ پوچھا اور میرے اللہ نے فرمایا جس چیز پر آپ کا ہاتھ لگ جائے، دنیا کیا جہنم کیا حرام ہے۔ اس کے لیے کپڑے کو دھونے کے لیے میں صابن اور پانی کا راستہ نہیں دکھاتا ہوں، اسے میں چولہے کا راستہ بتاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے آب کوثر فرما دے ہوئے، ہم عزت سے پینے ہوئے اللہ کے نبی سامنے موجود ہو اور اللہ کے نبی ہمیں معانقہ کا موقع دے۔ میں جانتا تو میرا امتی ایسے زمانے میں میرے غم کو اپنا غم اور میرے درد کو اپنا درد اور میری محنت کو اپنی محنت اور دین کی اشاعت کو زندگی کا مقصد اور دین کی حفاظت اور اقامت کو تو نے جان و مال کا مصرف بنایا اور اس پر تو نے صلاحیتیں لگائی اور تو تھک کر کھپ کر آیا۔ یہ کہ اگر حضور اگر اپنے سینے سے سینہ اور حضور کی گلے سے گلا اور امام الانبیاء کی جسم سے جسم لگانے کی سعادت اگر نصیب ہو جاوے تو میرے دوستو بتاؤ، اللہ یہ ان خوش نصیبوں کو جہنم کی آگ دھواں چھو سکتی ہے؟ زندگی ایک بار، جوانی ایک بار، سالوں سے سن رہے، سالوں سے ارادہ ہے، اب ہمت کرو کہ جی انشاءاللہ صحیح معنی میں ایسے کام پر آنا، اللہ کے لیے آنا۔ حساب کون دے گا؟ حساب ہم کو دینا ہے۔ کون نوازے گا؟ اللہ نوازنے والے، اللہ کے لیے۔ فلاں صاحب بول رہے ہیں، فلاں صاحب بول رہے نہیں، اللہ کے لیے آگے بڑھنا، اللہ کے لیے ہمت دکھانا، اللہ کے لیے بوجھ لینا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ سے رو رو کر دنیاوی ضرورتوں کو رکھنا۔ پھر دیکھو اللہ ایسے ملکوں کے سفر کرائیں گے۔ مولانا مستقیم صاحب فرمانے لگے میں مستقیم ہوں جس کے جیب میں 2 روپے تھے، 3 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں اور حج بھی کر آیا اور ابھی بھی 98 میرے پاس باقی ہے۔ مرکز میں بیٹھ کے بول میں مستقیم ہوں، میں مولوی مستقیم، جس کے پاس کتنے روپے تھے؟ 2 روپے تھے، رو کر گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ وہ مجمع تھا، کہنے لگے میں کھیت اپنی دھان صاف کرتا، مولوی مستقیم فرمانے لگے دھان، نظام الدین سے خط آیا کہ بھائی سیدھا آ جاؤ، تو میں گھر میں مسورات کو بولنے کے لیے نہیں گیا، دھان کو چھوڑ کر سیدھا چلا گیا۔ رات میں چور نے اٹھا کے چوریاں کرنی شروع کی، گھر میں مسورات پردے والی تھی، تو کون آئے گا بھائی؟ مسورات تو گھر سے باہر آئی نہیں، اور میں گھر والوں کو بغیر بولے چلا گیا نظام الدین۔ اللہ کی شان، رات میں پولیس راؤنڈ پر نکلی تو ہماری کھیت میں دیکھی ہلچل ہے، تو پولیس والے وہ کھیت والا کام کر رہا ہوگا، وہ بھائی کون ہے تو چور چوری کر رہا تھا بیل گاڑی کھڑی کر کے، تو اس نے جواب دیا تو پولیس کو شک ہوا، بازو کھیت والے کو بلایا، بھائی یہ بندہ کون ہے؟ بولے یہ تو مولوی مستقیم کی کھیت ہے۔ بولے پھر یہ کون ہے؟ بولے تو چور دکھ رہا ہے۔ ارے چور ہے نالے کی، مولوی مستقیم کہاں ہے؟ بولے یار وہ تو چلے جاتے ہیں، وہ دلی شاید چلے گئے ہوں گے۔ تو بولے ان کے گھر میں مرد کون ہے؟ بولے کوئی نہیں ہے۔ تو پولیس چور کو پکڑ کے گھر پہ لائی، بولے گھر میں کوئی مرد ہے؟ بولے نہیں ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے پولیس نے گاڑی کھڑی کی، چور کو کام میں لگا، یہ پورا دھان اٹھا ان کے گھر میں پہنچا، تو دیکھو بعد میں ہم لے کے آئیں گے، پورا دھان آدھی رات میں کھیت سے اٹھوایا۔ بولے مستقیم کہتے ہیں اٹھا کر اللہ نے کہاں پہنچوا دیا؟ گھر میں۔ اللہ محافظ ہے، ہم لگے تو صحیح، تھکے تو صحیح، کھپے تو صحیح، ارادہ کرے تو صحیح، اللہ سے لینے کے ارادے سے اللہ کو حوصلے دکھائے تو صحیح، اور پھر پر چھوڑ دے۔ داڑھی کے والوں میں سفیدی آنے لگی ہے میاں، اب سفیدی ہے، بچے بڑے ہونے لگے، ابو بولنے لگے، ہاں اب بیٹیوں کی شادیوں کی عمریں، بیٹوں کی شادی کی عمریں، 12 سال کے بیٹے ہو گئے میرے دوستو، ابھی پھر کے لیے اب کیا بچا ہے؟ زندگی کا سورج کب ڈوب جاوے پتہ بھی نہ ہے میرے دوستو۔ کہنے لگے پولیس نے چور کو گام پہ لگایا اور پورا دھان گھر میں حفاظت سے پہنچوایا، پھر اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئی، تو چل۔ بات سمجھ؟ اللہ ایسے محافظ ہے، اس کے جو اللہ کے دین کو دین مقصد بناوے، اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے ایسا کبھی بھی۔ ہمت دکھاؤ تو صحیح، اس کے لیے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو ہمت دکھاؤ، اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کے لیے ہمت دکھاؤ۔ پہلے تو فرماؤ، سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ صحیح معنی میں اندر سے ہم اللہ کے دین کو زندہ کرنا، عالم اور وارث نبی ہونے کی حیثیت سے، اور یہ اعزاز ہمیں اللہ نے دیا، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ حجی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اور مولانا منظور نعمانی نے جمع فرمایا۔ منظور نعمانی صاحب کون ہیں؟ ہاں، اور متبحر علماء میں بابا یہ ٹوپیاں عالمی ٹوپیاں، علم کی تاج ہیں یہ لوگ، اللہ ان کی قبروں میں خوب اللہ احسان کا معاملہ کرے، جیسے انہوں نے انسانیت پر احسان کا معاملہ کیا۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے ملفوظات جمع کیے، اور متبحر عالم ہے، اور اتنا بڑا آدمی جو مناظر اسلام بھی ہو، ہاں وہ کسی کی سنائی لکھ لے گا، کیا لگتا ہے کہ حضرت اللہ سے فرما دیا لکھ لیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
ہاں تولنے والے لوگ، پرکھنے والے لوگ کہتے ہیں میں بہت آپ کے علم سے متاثر تھا اور آپ کے اندر کی فکر اور اخلاق سے میں بہت متاثر تھا. یہ لکھا ہے حضرت مولانا محمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علم سے، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے. اس لیے کہ جب میں اس محنت کو قرآن حدیث پر تولتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ جس کو پڑھنا وہ پڑھ لے وے. حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں دو مقدمے ہیں، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کا اور دوسرا حضرت مولانا منظور نعمانی کا. یہ دونوں بڑے علماء میں سے ہیں. یہ دونوں مضمون مقدمے پڑھنے لائق کے انتہائی علمی مقدمے. اس میں لکھا ہے کہ مجھے حضرت کی دو چیزوں نے متاثر کیا. نمبر ایک، جب میں نے کام کو دیکھا، حضرت مولانا منظور فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں نے کام کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ قرآن حدیث کے گہرے علم، تفسیر تاریخ پر گہری نظر، صحابہ کی زندگی پر گہری نظر، قوموں کے عروج و زوال اس کے اسباب پر گہری نظر، ان سب کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر انتہائی آسان بنا کر یہ کام قرآن حدیث کی روشنی میں امت کے حوالے کیا گیا. کون فرما رہا ہے یہ بات؟ حضرت مولانا منظور نعمانی. اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہمارے پاس کچھ علم ہے کیا؟ ہاں الف بے پتہ ہے ہم کو کہاں شروع ہوتے کہاں ختم ہوتے؟ ہماری کیا گنتی؟ یہ بڑے فرما رہے ہیں جن پر امت اور امت کے علماء مطمئن ہیں. مطمئن نہیں، معیار ہے، جن کا علم معیار ہے بابا. مطمئن کیا؟ جن کا علم معیار ہے، جو بول دے ہوئے تو سارے پوری امت کے علماء خاموش ہو جاوے. یہ ان لوگوں میں وہ یہ فرما رہے ہیں. اور دوسرا فرمایا حضرت کے امت کے تئیں درد نے، جو میں جذبے دیکھتا تھا نا، آپ کی تنہائیاں، آپ کے جملے اور آپ کے اخلاق اور آپ کا ماشاءاللہ خدمت، وہ جذبے نے مجھے بہت متاثر کیا. تو پھر میں اس محنت سے قریب آیا تو ملفوظات جمع کیا. تو اس میں ایک ملفوظ ہے ملفوظات میں کہ اگر کوئی میری اس محنت کو محنت بنائے، مولانا منظور نعمانی نے اس ملفوظ کو جمع کیا اور اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری دنیا بگڑ جائے گی. کیا بات آ گئی؟ کہ میری دنیا، کہ یہاں سے میرا ذریعہ معاش ہے اور یہ میرا ذریعہ معاش کیا ہو جائے گا حافظ صاحب؟ بگڑ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا وہ منافق ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بے دین ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. اس نے ایسے کیسے سوچا کہ میں اللہ کے دین کو آباد کروں اور اللہ میری دنیا کو برباد کر دے. یہ اللہ کے ساتھ سوء ظن ہے، اللہ کے ساتھ یہ سوء ظن ہے، بدگمانی ہے. اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نوٹ لکھی ہوئی ہے ملفوظ میں، اس ملفوظ کے نیچے ایک نوٹ لکھی ہوئی. نوٹ میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے جب یہ بات فرمائی، ہم چند لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دل ہل گئے. ایسے پرکیف وجد میں آ کر فرمایا، آواز میں بلندی آ گئی، وہ منافق ہے، اس کے ایمان میں شک ہے. اس نے کیسے کہا اور کیسے سوچا کہ میں اللہ کے دین کو آباد کروں اور اللہ میری دنیا کو برباد کروں؟ اسے سوچا کیسے ایسے کہ ہمارے دل کی کیفیت سامنے بیٹھے والوں کی ہل گئی. اتنا یقین ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اس کے ساتھ میرے دوستو انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے، ہلکے پن سے نہیں لینا. دیکھو سنو، جس چیز کا ہلکا پن دلوں میں ہوتا ہے نا، اللہ اس خیر سے محروم کر دیتے ہیں. جن کے دلوں میں مسجدوں کا ہلکا پن ہے، ان بد نصیبوں کو مسجد میں حاضری کی سعادت نہیں ہوتی. اور مسجدوں سے دور ہونا دراصل اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے. مسجدوں سے بے تعلقی کس سے بے تعلق ہونے کی علامت ہے؟ ہاں، اس کے لیے اصول ہے کہ ہلکا پن، اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ دنیا نہیں دیتے، اللہ فکر مند دل جذبہ ہدایت دیتے. دنیا کا دینا اللہ کی رضا کی علامت بالکل نہیں، دور دور تک نہیں. کسی کو بھی دیتے، چاہے دشمن بری خان یغما چھ دو، سب برابر ہے یہاں پر. اللہ جب راضی ہوتے ہیں نا، اس لیے انسان اپنے دل کے حال کو دیکھ کر اللہ سے قریب اور بعید ہونے کا احساس کرے کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوں کتنا دور. دل بولے گا تیرے دل میں اگر دین ہے اور تیرے دل میں اگر آخرت ہے، تیرے دل میں اگر عمل کی عظمت ہے، تجھے اگر سجدوں کا شوق ہے اور تجھ میں قرآن کی تلاوت میں حلاوت ہے اور تجھ میں نبی کا غم ہے اور اس میں چلنے کی سعادت جذبے ہیں، تو یقیناً یہ بندہ اللہ سے قریب ہے. اور اگر یہ سعادتیں اگر دل کو نصیب نہیں ہے تو یقیناً ہم اللہ سے دور ہیں. باتوں میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمت فرمائیں کہ انشاءاللہ اپنی مساجد میں مہمانوں کا استقبال کریں گے. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں انشاءاللہ اور اپنے ٹھیوں میں مہمانوں کا، آنے والی جماعتوں کا استقبال کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ہاں، ٹھیوں میں جماعتیں ٹھہراؤ. ابھی وہ یہ ان حالات میں اور امراض کی حالات میں اللہ نے بمبئی شہر میں ٹھیے بنائے کہ نہیں بنائے؟ گھبرانا نہیں. دیکھو سنو، حضرت کا جملہ ہے، عافیتوں کے زمانے میں محنت کے چھوٹنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو ناراضگی کے زمانے محنت کی چھوٹنے سے اللہ کتنے ناراض ہوں گے. تصور کرو، اللہ ناراض ہے، پہلے سے ناراض ہو اور پھر ناراضگی والا کام کر رہے. تو پھر فرمایا
سیاہ ستہ میں باب الوسوسہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ شیطان روزانہ کارگزاری کا دربار لگاتا ہے. تو جس کے ذمے شر پھیلانا ہے وہ روزانہ کی محنت میں ہے, اور جن کے ذمے خیر پھیلانا ہے وہ بول دوں پھر وہ تو نہ جانے کس کے انتظار میں ہے, یا میلوں میں, ٹھیلوں میں, چائے کے اڈوں میں, فرصت میں, موبائلوں میں, یوٹیوب پر, فیس بک پر ہے, وہ یہاں پر ہے. اللہ مجھے معاف کرے, گستاخی معاف بھائی, میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں, میں عمومی جنرل بات کر رہا ہوں. جس کے ذمے خیر پھیلانا وہ غافل ہے, اور جس کے ذمے شر پھیلانا وہ روزانہ کی محنت میں, روزانہ دربار لگا کے, روایت میں ملتی ہے بات سمجھ. اور دوسرے مولوی یوسف نے عجیب فرمایا دیکھو سنو, علماء دوڑیں گے امت چلے گی, علماء دوڑیں گے تو امت دین پر چلے گی. یعنی داعی دوڑے گا تو امت چلے گی, اور داعی چلے گا تو امت بیٹھ جائے گی, اور داعی بیٹھ گیا تو امت سو جائے گی, اور داعی سو گیا تو امت مر جائے گی, دفن ہو جائے گی. اور داعی مر گیا کا مطلب معلوم ہے, داعی مر گیا کا مطلب یہ ہے کہ منکرات میں یہ مبتلا ہو گیا, یہ منکرات میں مبتلا ہو گیا, حرام کردہ چیزیں جو گناہ کبیرہ ہے اس میں یہ ملوث ہے, اور اس کو اپنی کمی کا احساس نہیں. مطلب یہ مر گیا, اور یہ مر گیا تو پھر امت تو دفن ہو گئی تو یہ کہاں جائے گی پھر, بات سمجھ ہے کہ نہیں. ہاں, اس کے لیے میرے دوستو ہم سب اس کا عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ. اور دیکھو سنو, آوو مقدم ہے نصرو پر, والذین آوو ٹھہرانا یہ مقدم ہے نصرو پر. معلوم ہوا کہ آنے والے مہمانوں کا اپنی مسجدوں میں اور ٹھیوں پر استقبال اور ان کو ٹھہرانا, ان کے لیے گنجائش بنانا, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. نصرت کا تو کیا اجر ہے, نصرت کا اجر, لیکن آوو ٹھہرانا یہ مقدم ہے نصرت. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. اس کے لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مہمانوں کو ٹھہرائیں گے. دوسری ہمت یہ فرما لو کہ انشاءاللہ روزانہ اپنی مسجد کے مشوروں میں اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے بیٹھیں گے. کون کون بیٹھے گا بھائی؟ اور جہاں پر مشورے قائم نہیں, مشورے قائم کرنا. جہاں پر مشورے قائم نہیں ہے مشورے قائم کر. میں اپنی مسجد میں جب لے کے بیٹھا تھا نا تو عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. اور ایک مولوی صاحب تھے جن کی دکان تھی ہمارے محلے میں, جنرل اسٹور تھا چھوٹا موٹا, گجرات کے بیچارے پڑے ہوئے, اور خروج کسی طرح ان کا ہوا نہیں. وہ اللہ کا بندہ مسجد میں بیٹھ کر, ارے مولانا ایسا مت کرو, اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں بولا یار غلط جگہ پر میں نے, تو میں بولا اب زیادہ رائے مشورے کرو میں, چپ چپ کام شروع کرو. تو اللہ کا فضل ہے کام شروع ہوا تو پھر ہم سے جماعتیں بھی بننے لگی, اور ابھی اللہ نے مضبوط بنا دیا اس ٹی اے کو. بہت سارے یہاں پر ہمارے علماء جانتے ہیں جو ہمارے یہاں پر آئے ہوئے, ماشاء اللہ نے اس کو پھر کیا بنا دیا, اتنا مضبوط بنا کہ غیر مسلم عورتیں سر پہ دوپٹہ ڈالتی دیکھ کر. بات سمجھ میں آئی. ایک زمانہ یہ تھا محلے میں, دیکھو میں صرف تحدیث بھی نعمہ کے طور بتا رہا ہوں, محنت شروع کرنا پڑے گا. ایک زمانہ میرا ایسا تھا, حالانکہ میں مالدار باپ کی اولاد ہوں, اللہ کا بہت احسان ہے, بچپن سے مس کا بریڈ کھا کر ہم لوگ جوان ہوئے, بس کر ہمیشہ نعمتوں میں رہے, بچپن سے اچھا پہنے اچھا کھائے, اللہ کا احسان ہے. اور گھر میں 1 روپیہ نہیں دے ہوئے تو سب چل جاتا تھا گھر والوں کو. وہ ابا تو بولتے تھے تجھے جو ہے نا بکرے کو کھلاتے پلاتے قربانی میں ذبح کرنے کے لیے, تو تیرے کو ہم نے جوان پڑھا لکھا کے کیوں کیا, تاکہ دین پر اپنے کو تجھے ذبح کرنا ہے. یہ نیت ابا کی بھی اور یہ نیت امی کی بھی. اس کے باوجود گاڑی بائک میرے پاس پہلے سے تھی, تو بائک لے کے جب نکلتا تھا نا تو محلے کے مسلمان بچے بادشاہ پیر بادشاہ فقیر بول کر چڑھاتے تھے اور پتھر پھینک کر مجھے مارتے تھے. یہ میں اپنا کمال نہیں سنا رہا ہوں, میں ابتدائی حال بتا رہا ہوں. ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ مجھے مسجد سے نکل کر کالونی سے باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا پتھر آگے لگے گا. اور اتنی ہمت مجھ میں نہیں تھی کہ رک کے جھگڑا کروں, اس لیے کہ ہمارے اندر تو خیرخواہی کا جذبہ ہے, ہمارے اندر تو بدخواہی اور ہلاکت کا ارادہ تو ہمارے دل میں ہے ہی نہیں, نکل جاتا. محلے کی مسلمان عورتوں نے مارنے کا پلاننگ بنا. ایک بندے نے پیسہ دیا, یہ بھی ہو, یہ دن بھی آیا میرے ساتھ محلے میں کہ ایک بندے نے بولا یہ زیادہ پھڑپڑاتا ہے, ہر جگہ گھستا ہے, ہر جگہ جاتا ہے, ہر جگہ سمجھاتا ہے, اور پھر بات ایسی کرتا ہے نا کہ لوگ اس کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں, تو اس کو مارو, اس کو بدنام کرو محلے میں. حالانکہ میرا گھر باہر تھا. تو مجھے ایک چچا تھے بیچارے جو مسجد کے ہوتے نا ضعیف, ان کی عمر میں اللہ برکت ابھی موجود ہے, مجھے بولتے بیٹا ہم تیرے ساتھ ہیں. کیا ہوا کیا چچا؟ بولے تو وہ رستے سے باہر نہیں نکلنا بیٹا, وہاں سے عورتوں نے تجھ کو مارنے کا پلان بنا ہے. اور میں سوچتا تھا یار پورے محلے میں ایک بھی نہیں جو میرے کو بچاوے, یار ایک مرد نہیں ہے میرے پاس, ہے تو کون نہیں. چچا بیچارہ غریب, نہیں مسجد تھی بالکل نیا ٹھیا تھا,
پلاسٹک کا شیڈ تھا 25x25 کا, اس میں نماز تھے, ایسا نہیں ٹائل ماربل لگے ہوئے ماشاءاللہ. بیٹا تو ادھر سے نکلنا بیٹا, اور بولتا میں تیرے ساتھ ہوں. بولا چچا تو وہ کیا ہو جائے گا بے, ایسا حال تھا. آج اللہ کا احسان ہے, کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں پر ہم لوگ خوشامد نہیں کیے, اور اللہ کا احسان, اللہ نے سب کی نسوں کو دبا دیا اور پورا مجمع اعمال سے متاثر ہوا, اور جماعت ماشاءاللہ مسرات قیام تام کی بھی الحمدللہ شروع ہو. اس کے لیے ہو سکتا ہے ابتدا میں یہ حال آوے, تو یہ حال تو بڑھانے کے لیے, گھٹانے کے لیے. فتح مکہ سے قبل جنہوں نے قربانیاں دی, بعد والے ان کا مقابلہ پکی پکائی مزید پکے پکائے ٹھیا. اللہ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ فتح مکہ سے پہلے جن کے جان و مال لگے ہیں یہ بعد آنے والے ان کا مقابلہ مقام میں نہیں کر سکتے. اس لیے ابتدائی جو ٹھی ہے نا ہمارے خصوصاً ہمارے یہ پورا علاقہ اس پٹے کا جو ہمارے علماء رہتے ہیں, فری وے تمہارا فری وے جو اپنا گزرا ہے نا, کیا بولتے ہیں اس کو, واڑی بندر کا علاقہ, ہمارے ملک غفران کا علاقہ, دیگر علاقے, دیگر ہمارے علماء بیٹھے ہوئے. میرے دوستو یہاں پر کام کو مضبوط کرنا, کام کو یعنی دین کے بنیادوں کو مضبوط کرنا, ان اعمال کو مضبوط کرنا جس سے دین زندہ ہوتا ہے. میرے دوستو اس پر ابتے جان و مال لگانے پر اللہ وہ نواز دے گا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ارادہ کرو کہ مسجدوں میں مشورے قائم کریں. کن کن ٹھیوں میں مشورے نہیں ہو رہے وہ بالکل شرمائے نہیں, بولے کہ ہمارے یہاں پر مشورہ شروع نہیں ہوئے, لیکن آج سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. کون کو ارادہ کرتا بھائی؟ ایسا ہے کوئی ٹھیا جہاں پر مشورہ ابھی تک نہیں, تعلیم ابھی تک نہیں, ابتدائی کام ابھی تک نہیں, محلے کے لیے جڑ بیٹھنا ابھی تک نہیں؟ ایسے کون کون سے ٹھیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ملک آپ کیا ہو رہا ہے ابتدا بولو نا, پھر حافظ صاحب کیا شروع کرو, اللہ کے لیے شروع کرو. راستے سب آباد ہو گئے نا, اللہ کے لیے احتیاط کے ساتھ شروع کرو. احتیاط چھٹے نہیں, کام رکے نہیں, یہ اصول ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے بولو گے انشاءاللہ, اللہ کے نبی کی غم کو غم بنا کر زندگی انشاءاللہ ان فکروں پر ہم سب لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ کہیں زیادہ عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. میں مانگوں سبحانک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا ذا القوة المتین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اعنا على تلاوت کتابک وذکرک وشکرک وجہد نبیک وترک معصیتک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سوا. اے اللہ احسان و فضل فرما کر ہماری آج تک کی تمام کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے گا. اب نہیں کریں گے معاف فرما دے, اب سستی نہیں کریں گے معاف فرما دے, اب غفلت نہیں کریں گے معاف فرما دے. دین تیرا بلند ہے, تجھے اپنا دین پسند ہے, اور دین کی کام کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات کے تیرے وعدے ہیں. رب کریم کام بڑا تو انعام بھی بڑا آپ نے رکھا ہے. درخواست ہے اللہ, دین کے مٹنے کا درد غم ہم علماء عوام میں پیدا فرما کر دین پر جان و مال وقت و صلاحیت کے لگانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے. رب کریم اپنے خزانے سے قبول و منظور فرما لے. اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما, تیری محبت تیری الفت نصیب فرما, تجھے راضی کرنے کے جذبے نصیب فرما, تیرے نبی کا سچا عشق و پیار دلوں کو پیدا فرما. سر کی مانگ ٹوپی سے لے کر عمام پیر کے ناخن و چپل تک تیری زمین پر تیرا ہو کر جینا ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے گا. نیک بننے میں, نیکی کے کرنے میں ہماری اعانت اور مدد فرما. گناہوں سے بچنے میں, برائیوں سے دور ہو جانے میں ہماری حفاظت, ہماری اعانت فرما, ہماری مدد فرما کہ ہم گناہوں سے بچ جاوے. ہم گناہوں سے تیری مدد کے بغیر رک نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. اللہ ہماری اعانت فرما, مدد فرما. رب کریم جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے گا. اللہ دین کے مٹنے کا درد و غم نصیب فرما. مکاتب کو, مدارس کو, دینی جتنی تحریکیں شعبے ہیں رب کریم خوب دن دگنی رات چگنی ترقیات سے ہمکنار فرما دیجیے گا. اللہ ایک اہم درخواست ہے, آپ نے ماں کے پیٹ میں ماں کا محتاج نہیں بنایا. بہت عاجزی کے ساتھ درخواست ہے, دنیا کے پیٹ میں اپنے علاوہ سے ہم سب کو مستغنی فرما دیجیے گا, اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما دیجیے گا. اللہ درخواست ہمارے لیے اہم ہے, تیرے لیے اہم نہیں ہے. وہ اللہ تو نے کیسے کیسوں کو سنبھالا اور سب کو سنبھالتا ہے, اللہ ہمیں بھی سنبھال لیجیے گا. ہماری نسلوں میں علماء, صلحاء, دین کے اتقیاء, دین پر جان و مال کے لگانے والے, جن کی فیوز سے عالم مستفید ہو, ایسا مجمع قیامت تک کی ہماری نسلوں میں پیدا فرما دیجیے گا. ہم سب کو قبول فرما, منظور فرما. صفات قبولیت سے
آراستہ فرما، تقوی نصیب فرما، اخلاق نصیب فرما۔ رب کریم سجدوں کی لذت نصیب فرما، تلاوت میں حلاوت نصیب فرما۔ رب کریم اعمال میں چاشنی نصیب فرما۔ رب کریم مومن ہونا سعادت ہے، یہ احساس اور یقین دلوں کو نصیب عطا فرما دے۔ تیرے نبی کی نسبت پر خوشی کا اظہار ہم کرنے لگے، رب کریم نصیب فرما۔ رب کریم کام پر صلاحیتیں لگانا۔ عالم بھر میں تو نے کیسے کیسے بندوں کو پہنچایا۔ ایک ساتھی ہمارے بمبئی کے ملے، کہنے لگے کہ 25 سے زیادہ ملکوں کا ہم نے سفر کیا ہے، اور رب کریم ہم میں سے ایک ایک کو قبول فرما لے، بار بار قبول فرما، ملکوں کے لیے قبول فرما۔ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے رب کریم۔ مشکل ہو سکتا ہے ہمارے لیے، تیرے لیے تیرا ارادہ ہمارے لیے کافی ہے۔ رب کریم ارادہ فرما، محرومین میں شامل نہ فرما، ان بدقسمتوں میں شامل نہ فرما جو سن کر انسنی کر دے، جن کو بار بار موقع ملے لیکن غفلت کر دے، پھر پر ٹال دے، یہاں تک کہ زندگی کا سورج ڈوب جاوے۔ ان غافلین میں ہمیں شامل نہ فرما۔ علماء کا احترام، اساتذہ کو ان کے شان شان بدلہ نصیب فرما۔ مؤلفین، مصنفین، محدثین، رب کریم مفسرین، شارحین جو تیرے دین کی خدمت پر صلاحیتیں لگا رکھے گئے، ان کو اپنے خزانے سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ ہمارے وہ اکابر علماء جن کو آپ نے قریب کے زمانے اپنے پاس بلایا ہے، رب کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا۔ اور ہمارے وہ عالمی اکابر علماء جو امراضوں میں مبتلا ہیں، رب کریم بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست ہے، ان کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ان کے سائے کو تعدیر ہمارے سروں پر قائم فرما۔ اللہ آپ ہی نے یہاں بلایا، آپ ہی نے بٹھایا، آپ ہی کا گھر ہے، آپ ہی نے بولنے سننے کا موقع دیا، آپ ہی دلوں کی دنیا کو بدلنے والے ہیں، آپ ہی قبول و منظور فرمانے والے ہیں۔ رب کریم آپ ہی سے درخواست ہے، آپ ہی کا ہونا چاہتے ہیں، آپ ہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رضا کے بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ کی رضا کے لیے رب کریم ہم سب کو ہمت دے، شوق دے، جذبہ دے، ارادے دے، عزم دے، حوصلے دے، اور رب کریم دین کے مٹنے کا درد و غم دے، دین پر جان و مال کے لگانے کی توفیق و سعادت دے۔ آپ ہی یہ سب دینے والے ہیں، اور یہ دے کر ہم سب کو قبول فرما کر رب کریم عالم میں ہدایت کے زندہ ہونے کے لیے منظور قبول فرما لیجیے گا۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ رب کریم نظام الدین کی مدارس کی رب کریم ہر چہا جانب سے حفاظت کا انتظام فرما دے۔ رب کریم کام کی جڑوں کی بنیادوں کی حفاظت فرما دے، اور رب کریم تیرے بڑے تھے یہ فرما گئے کہ کام امام مہدی تک جائے گا، اور رب کریم کام کو بہترین عملہ جمع فرما کر مسجدوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، مراکز میں، خصوصاً نظام الدین کی چار دیواری میں جمع فرما کر خوب سے خوب اس مجمع کی صلاحیت کے استعمال سے رب کریم دین کی آبیاری فرما دیجیے گا۔ رب کریم جو بیمار شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، قرض ہے کندھوں سے قرض کے بوجھ کو ختم فرما، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹے بھائی بہنیں ہیں، حلال آسان نکاح کی شکلیں قائم فرما دیجیے گا۔ ہمارے جن رشتہ داروں کو آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، ان کی قبروں کو اپنے خزانے سے اللہ جنت کا باغ بنا دیجیے گا۔ آخر میں 2 درخواستیں ہیں۔ اللہ آپ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، ہم سب کو ہمارے ماں باپ، ہم سب کو ہمارے بھائی بہن، ہم سب کو ہمارے بیوی بچے رشتہ دار، ہم سب کو ہمارے اساتذہ محلے والے، ہم سب کو ہمارے دوست یار مسجد جماعت کے ساتھی، ہم سب کو ان سے آگے بڑھ کر رب کریم تمام مفسرین، محدثین، مؤلفین، اور رب کریم تمام علماء ان کے گھر والے، اور رب کریم ان سے آگے بڑھ کر تابعین، تابعین، صحابہ، صحابیات، ان سے ملنے جلنے والے، ان سے آگے بڑھ کر انبیاء، ازواج انبیاء، اور ان کے حوارگین، ان کے گھر والے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر امام الانبیاء، اہل بیت، ازواج مطہرات۔ اللہ جیسے آپ نے فضل فرما کر اپنے اس گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا، ہم سب کو ان سب کے ساتھ اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھی جمع فرما دیجیے گا۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ آخری درخواست اللہ ہم میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر آقا مدنی کی قبر بابرکت پر ادب بھرا، محبت بھرا سلام پیش فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔